حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ جل و انس شیخ الکل محبوب سبحانی قندیل نورانی قطب ربانی محبوب سمدانی هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني والحسيني رضي الله تعالى عنه جان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم خود نہیں بیٹھے بلکہ ان کی محبت نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ یہ ہماری محفل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جو نہ مانے وہ فضول ہے۔ خود تو ایسی باتوں میں بیٹھا جاتا ہے، مالک کے کرم ہوتے ہیں تو بیٹھا جاتا ہے، اور وہ کرم فرماتا ہے اس کے محبوب نگاہ فرما دیتے ہیں، اور جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنے ذکر کی دولت عطا فرماتا ہے، سننے سنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اپنی یاروں کی محبت عطا فرماتا ہے۔ بات یہ کہ بات کہتے ہیں آپ ایسے بندے بھی آپ ملیں گے، آپ میرے لیے کہیں گے ہم نہیں یہ کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم اولیاء کا ذکر نہیں کرتے، بعض اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور یہ جو میڈیا میں تمہارے بدتمیزی کھڑا ہے کہ بڑوں کی عزتوں پہ لے کرنا، اولیاء کی عزتوں پہ لے کرنا، اولیاء کی شان کا انکار کرنا، مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، اور اسے اپنے پہ توڑنا، ویسے میں کالا ہوں ویسے ساتھی ایسی ہیں، تو وہ عقل میں آتی نہیں باتیں، اللہ کی قدرت کی ضرور ہوتی ہے اللہ کے بندوں سے، تو یہ عقل میں توڑ کر شیطان کی بولی بول کر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اوروں کو بھی گمراہ کرتی ہیں۔ تو یہ عقل کہے نا، ہم وہ سے بات سے محبت نہیں کرتے، اگر کہیں ہم داتا صاحب سے محبت نہیں کرتے، اگر کہیں ہم انہیں بلی نہیں مانتے، ہم خواجہ صاحب سے محبت نہیں کرتے، ہم انہیں بلی نہیں مانتے، ہم نے کہا تو پھر آپ کی قسمت کرو، پھر آپ کہو اپنی قسمت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں سے اور اللہ کے دوستوں سے اور غوث اعظم سے اور امام اعظم سے اور دادا صاحب سے، خواجہ اجمیر سے اور بابا فرید الدین ننگے شکر سے وہی محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو مومن ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے مقام پاتے ہیں، مرتبہ پاتے ہیں، اللہ کے قرب پہ ترقیاں پاتی ہیں، وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، انہوں نے مجھے میرے یار کو مانا، پھر آگے بھی مانتے رہے، اسلام کی یونیورسٹی میں داخل ہوئے، اسباب بھی پڑھے، دین بھی سیکھا اور سیکھا بھی، عمل بھی کیا، آگے سکھاتے بھی ہیں، اور اس پہ اخلاص کی مہر لگاتے ہیں، صرف میرے اور میرے رسول کے لیے، میری رضا کے لیے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو پھر ہم کس طرح انہیں نوازتے ہیں، کس طرح انہیں مقام عطا فرماتے ہیں، کس طرح انہیں شان عطا فرماتے ہیں۔ مالک خود فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہیں اشتہار لگوانے کی ضرورت نہیں، انہیں جیل کی جیسے سے تعریف کروانے کی ضرورت نہیں، انہیں کچھ جیسے کیڑوں مکوڑوں سے تعریف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو خود فرماتا ہے انہیں یہ تشہیر کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو دل و رات یاد کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے جب وہ میرے ہو جاتے ہیں تو سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر جب وہ میرے ہوتے ہیں تو پھر ان کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے اللہ محبت ڈال دے گا۔ تو پھر اللہ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے جبریل فلاں سے مجھے محبت ہوگی، بخاری اٹھا کر دیکھو یہ تین کیڑوں کو کی تم مانتے ہو، یہ جراثیم لگے ہوئے کرونے کی طرح کے لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں، بخاری پڑھو قرآن پڑھو تو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں تیری قسمت میری تو ہو، اللہ نے فرمایا جو میرے ہو جاتے ہیں
پھر بینر لگانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی اپنی مخلوق کے اندر، اپنے بندوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور جن کے دل میں بڑی کی محبت آ جاتی ہے وہ سمجھ رہے وہ مومن ہے، اس سے اللہ کے رسول کا پیار ہے۔ ہے نا، آپ تو تیرے اندر بھی ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ اندر تیرے اندر محبت نہیں ہے، وہ سے بات ہے دادا صاحب سے اولیاء سے محبت ہے، تو منکر ہے اولیاء کا، اولیاء کا منکر نہیں۔ ذرا مزید آگے جا تو تجھے نظر آئے گا کہ تیرے پلے ایمان ہی نہیں، تو نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے محبوب کا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جبریل آگے بخاری میں موجود ہے، جبریل فنا سے مجھے محبت ہو، تو بھی محبت ہے، تو بھی کیا مقام ہے اولیاء کا، یہ بھی پتا میرے پیچھے کلپ پہ بتایا تھا کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی تو بڑا اونچا، وہ تو خوف کی منزل میں ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو ختم کر دیا ہوتا ہے اور اپنی خواہش کی چشمیاں توڑ دیا ہوتا ہے، اسے خیال خدا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بھی بولتا ہے رب سے بولتا ہے، وہ کھاتا بھی رب کے حکم سے ہے، اٹھتا بھی رب کے حکم سے ہے، سنتا بھی رب کے حکم سے ہے، چلتا بھی رب کے حکم سے ہے، کیونکہ اس نے اب اپنے ارادے کو اپنے ارادے میں فنا کر دیا ہے۔ اب یوں سمجھو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرندہ ہے یا بچہ ہے دودھ پیتا، دائیا دودھ پلائے جدھر چلے وہ ادھر جاتا ہے، بلکہ بعض مخصوص کو دیکھ لو جسے غسل کیا جاتا ہے اور بعض سے جیسے چاہے اس کو جلائے جدھر مرضی پہ جائے، مردہ نہیں بولتا، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے، بلکہ غسل آپ فرماتے ہیں وہ گیند کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح؟ کیونکہ بچے میں بھی کوئی حرکت ہوتی ہے، سمجھی جاتی ہے، بچہ ہے جاندار ہے، وہ خود بھی حرکت کرتا ہے تو وہ چیز اس پر نہیں جاتی ہے۔ اس طرح مردہ ہے تو مردے میں بھی تو جان تو ہوتی ہے، کوئی جسم ہے، لیکن گیند میں تو کوئی جان نہیں، گیند میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بس گیند کو وہ مانتے ہیں، جدھر مرضی پھرے، جدھر مرضی رکھ دیں، جدھر مرضی پھینک دیں، جدھر مرضی سے تبدیل کر دیں، گیند آگے سے نہیں دوڑتا، تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہر آغاز سے، ہر طریقے سے، ہر وسائل سے اللہ کو محفوظ کر دیتا ہے، اور وسائل اسباب اسے منقطع کر دیتا ہے، اور ہر ایک سے منقطع کر کے اللہ اسے اپنے سے جوڑ دیتا ہے۔ تو جب اپنے سے جوڑتا ہے تو پھر اب وہ آنے کے ذریعے نہیں کام کرتا بلکہ خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ مقام پہ پہنچتا ہے، کہاں جا کے غلامی ملتی ہے، پڑھو غوث اعظم کو، تجھے رفع ذہن یاد آتا ہے غوث پاک کا، تو غوث پاک کی عبادت کی باتیں یاد نہیں آتی کہ غوث پاک ماتے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب آپ فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں، پھر وہ بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے وہ سمجھو گیند کی طرح ہو جاتا ہے، جدھر رب چاہے ادھر ہی، جدھر رب چاہے ادھر ہی، اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں، بس اسی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ سنتا ہے تو رب سے سنتا ہے، پھر وہ جانتا ہے تو رب سے جانتا ہے، پھر وہ کلام بھی کرتا ہے تو رب سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے غوث پاک خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ میں خود نہیں کھاتا، میں خود نہیں پیتا، میرا رب مجھے قسم دے کر کہتا ہے اے عبد القادر جو میرا حق ہے مجھ پہ، تجھے اس کی قسم کھا، تو پھر کھاتا۔ مجھے فرماتا ہے ایک گز جس کے کپڑے کی قیمت دینار، ایک دینار ہو، عمدہ کپڑا پہن کے عبد القادر مجھے میرے حق کی قسم ہے، تو پھر اللہ مجھے کہتا قیمتی لباس پہن، اللہ کے حکم پہ میں پہنتا ہوں، مجھ پہ اعتراض کرنا میرے رب پہ اعتراض کرتا ہے، میں تمہارے لیے حجت ہوں، وہ سب بات سنانی ہے، میں تمہارے لیے حجت ہوں اللہ کی، مجھ پہ اعتراض نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ میں اب خود نہیں بولتا، مجھے وہ مقام نصیب ہوا ہے جس وقت میرا تمہیں نظر آتا ہے آج وہ رب کا آتا ہے۔ یہ میری حالت ہے، یہ کہتے ہیں کہ رفع دین امریکہ پڑھا ہے غوث پاک کو، تو غوث پاک کا رفع دین دیکھتا ہے تو غوث پاک کہتے ہیں اس مقام پہ پہنچا، نظرت الى بلاد اللہ کا قدمت فخرج الذين على حكم اتصالی، کہتے ہیں میں نے خدا کی ہر شخص کو نظرت الى بلاد اللہ، لیکن دیکھا اتنا نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے دیکھا تو ختم ہو گیا، نہیں علی حکم اتصالی، اتصال کے اوپر یعنی ہر گھڑی ہر لمحہ رب کے ہر شہر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیچھے نہیں بڑھنا اور وہ فیضان کی باتیں کرتی ہیں، اسے بات کر لے گا، وہ سے بات کرتے ہو اور آپ نے مجھے اتنا روشن کیا ہے، مجھے اتنا روشن کیا ہے، بیٹھا زمین پہ ہوں، نظر تحت و ثنا پہ بھی ہے اور نظر جنت پہ بھی ہے، نظر لوح پہ بھی ہے، میں تو تقدیر میں پڑھ لیتا ہوں اور تقدیر کے بارے میں مالک سے گفتگو بھی کر لیتا ہوں، اور مالک اتنی میری عزت دکھاتا ہے کہ میرے کہنے پہ مالک تقدیر میں بدل دیتا ہے۔ کون ہے؟ یہ غوث اعظم ہیں، تو جو بات عنہ ہیں،
کہتے ہیں کیا باتیں لوگوں کو سناتے ہو؟ وہ صرف باتیں جب چیتا تو بتاؤ، وما بنا شعور اور ظہور، میں جو مہینہ آتا میرے پاس آتا، جو زمانہ آتا میرے پاس آتا ہے، سورج کی طرح تو مجھ میرے پاس آتا، مجھ سے اجازت دیتا ہے، تم لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ لوگ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اپنے بنا قیاس کرو تو وہ رب کے ہو جاتی ہے، سورج ان کے حکم پہ آتا ہے، حقیقت میں رب کا حکم ہوتا ہے، ذریعہ اندر کبھی ہو جاتی ہے، ذریعے وہ بن جاتی ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ بندہ ہم نے کہا تو کرتا ہے بندہ، سارے بندے دیکھتا ہے کوئی محبوب بھی ہوتی ہے، بندے بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں، محبوبوں کی شانیں بڑا اور بڑا ہوتے ہیں، اے جبریل مجھے محبت ہوگی ہے، تو بھی محبت کا، اور پھر محبت فرشتوں بھی، فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتی ہیں، پھر زمین میں اللہ کے آرڈر سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ اب یہ ہے وہ ولی جس کا چرچا اللہ کراتا ہے، اور فرماتا فذکرونی اذکرکم، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ آج بھی گوشت ہو رہا ہے، آج بھی ساجہ تازہ ہو رہا ہے، سبزیاں بھی نہیں ہے، یہ ولایت کی نشانی تو اور کیا ہے؟ خدا کے محبوب ہونے کی نشانی اور کیا ہے؟ آج تو تھوڑا پیچھے جاؤ، اپنا دادا بھی یاد نہیں رہتا اور دادا بھی یاد نہیں رہتا کہ کوئی دادا کا نام کیا ہے، دادا جی کا نام کیا ہے اور دادا جی کا نام کیا ہے۔ پوچھو ان بچوں کو، نانے جی کا نام نہیں پتا ہوگا اور نانا تو پھر آگے ہے، نانی کا نام کا پتا نہیں ہوتا، قبر کہاں ہے، وہ کہاں ہے، کب دعا نانی کے لیے کرتے ہو نام لے کر، کب دادے کے لیے لے کے کرتے ہو، لیکن غوث اعظم تو وہ ہے کہ یہ مہینہ تو مہینہ ہے، ہر مہینے آپ کو سراج فکر بھیج دیا جاتا ہے۔ ولیوں کے جو پیر ہیں، جو بڑے بڑے اونچے ہیں، وہ اسلامیت کرتے ہیں اور ہر مہینے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے تحفے دائر آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، آپ کے کردار کو بھی سراہتے ہیں، آپ کے تعلیمات کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ کے عقائد و نظریات کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر وہ سے آپ کا بڑا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ ہے یہ جو شانیں مل رہی ہیں اور سچیاں پیٹ کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے جو میرا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے ہو جاتی ہیں، اب کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی ان کے چرچے کرا دیتے ہیں۔ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک بات یہ رکھیں، انشاءاللہ پروگرام باقی جاری رہے گا، جو میں آپ کو بتایا رکھا ہوں، یہ صرف انسان سمجھتے ہیں اپنے جیسا، کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے جیسا، جیسے خود گندے ہیں نا تو سب کو سمجھتے ہیں ایسے، یعنی انہیں نظر کچھ نہیں آتا، آپ سے بس یہی نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ کیسے نظر آتی ہے، یعنی خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سنا نہیں جاتا تم سے، انہیں کیسے سنا جاتا، یہ دور سے کیسے پکڑ دیتے ہیں، ہمیں جو نہیں، تو میں نے کہا کہ تم موزے کا بھی انکار کرتے، مجھے کون سا کرنے آتا ہے، تو وہ پھر کافر ہو جائے گا نا، کیونکہ نبیوں کے منہ سے کب آئے دیر میں، وہ تو خدا کی قدرت ہے، تو خدا کی قدرت کی چھوٹی سی اثر میں آ جائے گی، خدا اسے کہتے ہیں جو سمجھنا وہی خدا ہے، تو جو سمجھ آ جائے وہ خدا کی قدرت کو سمجھتے تو خدا کی قدرت کو سمجھنا ایسے گردنیں جھکائی ہیں، کہا مالک ہم تو تیرے یار کی شان کو نہیں سمجھ پائے، نبی نہیں سمجھ پائے اور صحابہ اولیاء نہیں سمجھ پائے، جنہوں نے بھی کچھ کہا انہوں نے کہا بس سمجھ لو قریب ہو جاؤ وغیرہ، ہمیں نہیں پتا ان کی شان کیا ہے، تو جنہیں رسول اللہ کی شان کا نہیں پتا چلا تو رسول اللہ کے کھانے کی شان کا کیسے پتا چلے گا، اس کا کیسے مالک کی کیسے پتا چلے گا، اور سمجھ گئے اس چیز کو، تو یہ بندہ سمجھتے ہیں اور ہم آج اس میں جماعت سب کو بندہ سمجھتے ہیں اور بندوں میں کچھ کو محبوب بھی سمجھتے ہیں، محبوبوں کے ساتھ انداز کچھ اور ہوتے ہیں، محبوبوں کے کوٹے کچھ اور ہوتے ہیں، محبوبوں کے ساتھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، عاموں کے ساتھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، خاصوں کے ساتھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر قرآن کی شاہد ہے، اس کے اوپر آمینہ کے لال کی زبان کی شاہد ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے ہستی 70 کو چن کے لے کے گئے، وقال موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 کو چن کے لے کے گئے، تو جب لے کے گئے تو ہماری کڑک تو سارے مل گئے، اب تو اس لیے لے کے گئے تھے کہ اللہ کو دیکھیں اور مان لیں، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھرو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہم یہاں سے دیکھنا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ صدیاں بیت گئی، آج بھی یہاں بیٹھ کے اپنا گلاتے چلانے گا،
ہمیں کبھی ہماری اس امت نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ نہ ملے. انہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا, کہا کہ ہمارے مصطفیٰ پہ جمال خدا نظر آتا ہے. کسی نے سوال ہی نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا ڈائریکٹ مانیں گے. نبی کو نکال کے یہ ماننے کی جو بات ہے یہ خاص ہونے کی ہے, اور نبی کے ذریعے جو مانتی ہے وہ مومنین کی بات ہے, اور یہ مومنین ہے. اب دیکھو آیا عذاب, موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرتے ہوئے یوں بھی کہا, مالک تو بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہرا کرے گا, تو بیوقوفوں کی وجہ ہمیں ہرا کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہا, مالک اگر تم چاہتا تو پہلے ہی مار دیتا, میں ہمیں چھوڑ کے نہیں آتا. سمجھ دینا ایک بندہ چھوڑ کے لے آئے, پھر بندہ اسے مر جائے یا تکلیف ہوئے تو پچھلے پھر کیا ہے واپس وہ باتیں کرتی ہیں, ایک لے گیا اور مروا کے لے آتے. تو کیا موسیٰ جیسا مالک تو چاہتا تو پہلے مار سکتا, رب العزت حضرت میں کرو, اور مجھے بھی پہلے مالک موت دے دیتا. تو کیا بیوقوفوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا. اللہ پاک کو پھر عرض کیا, ابھی سنو, ان ہی الا فتنتک, بولے کوئی اور کوئی منہ کھولے کافر ہو جائے گا, بچے گا نہیں. لیکن موسیٰ ہیں, بندے بھی ہیں, معصوم بھی ہیں. کہتے ہیں ان ہی الا فتنتک, مالک یہ سارے تیرے ہیں. بولے تو بول سکتا ہے یہ کیا سمجھ اللہ پاک کو, یہ سارے تیرے فتنے ہیں. بچ سکتا ہے, یہ کہتے ہیں بندے ہیں. ہم نے کہا تیرے جیسے بندے بھی ہیں, بندے بھی ہیں, کچھ بندے ہیں اور بندے بھی ہیں, اپنی جان بھی ہیں. اور اللہ ان کے نازو نظریں اٹھاتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے یہ تفسیر تو کہا, مالک نے کچھ نہیں کہا, بلکہ رات بیان صلی معراج کی رات جب تھے تو آواز آئی, بڑی اونچی آواز اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ ہاں موسیٰ ہے. یہ کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے. ہاں موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کی ہاں اونچی بول رہی ہے, اللہ کے ہاں کون ہے اونچی بولے. یہاں کہتے کوئی دم نہیں مار سکتا, کوئی ہمیں کر کے راضی کری رہنا, تو دم کی مارنا ہے. جو محبوب ہوتے ہیں دم, رب تو ان کی اونچی آوازیں پھر قبول کر دیتا ہے, ان کے نام و نخرے بھی اٹھاتا ہے, اور ان کے کہنے سے ہماری کوشش بھی فرماتا ہے, اور ان کو بول بھی دیتا ہے. اب دیکھو موسیٰ کلیم اللہ اونچی آواز سے اللہ کے ہاں بول رہے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا, جبریل اللہ کے ہاں تیز جواب کرتی ہے, اللہ کے ہاں تیز بولتی ہے. تو جبریل بھی دیکھو نا, آپ تو بولتے نہیں ہیں, وہ اللہ کے کہنے سے بولتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے آگے سے عرض کی, میرے آقا اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے مزاج میں دیسی ہے. اب بولو تو صحیح نا, موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں میرا تیرا مزاج نہیں دیکھا جائے گا. ایسا تھپڑ مارا جائے گا ہوش نہیں ہو جائے گا, ہوش نہیں آنے ملائے گی, جنت میں جائے گا, ایسا جنت کا تھپڑ آئے گا. لیکن جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں اونچے بولے, اونچی کلام کرے, تو پھر فرمایا جاتا ہے ہمارے یار کا مزاج تیز ہے, ہم اس کا بھی خیال کرتے ہیں. ایسے آپ کو پریاس کر کے دیکھو, پکا عذاب آنا تھا لوط علیہ السلام کی قوم پر, پکا عذاب, یہ پلٹ نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہ تقدیر مبرر اور اچانک تھی, تو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ تقدیر تو پکا فیصلہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جھگڑے پڑے اللہ سے, قوم لوط کے بارے میں جھگڑے پڑے. آپ کہتے ہیں کوئی دم نہیں مار سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا. تقدیر میں یہ تو اچانک تھی, اچانک تقدیر میں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ باپ ہم سے جھگڑے پڑے. وہ تو بڑا جھگڑا تھا. اللہ بار یہ کہا ابراہیم تم کون ہوتے ہو, میرے اچانک فیصلے میں بات کرنے والے, آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی, دم نہیں مار سکتا, کچھ کر نہیں سکتا. بلکہ مالک مانے یا ابراہیم آلنا ہادا, اے ابراہیم اس میں نہ پڑی, اے ابراہیم میرے پیارے ہو, یہ بات پکی حقیقت ہے کہ چینج تو ہونی نہیں, تبدیل تو ہونی نہیں, پر تم تو ابراہیم ہو, تم تو لاؤبان حلیم ہو, تم تو اور رحیم بات ہو, تم تو بڑے حوصلے والے ہو, بڑے آہے کرنے والے ہو, بڑا درد رکھنے والے ہو. لیکن ابراہیم کی اٹل فیصلہ ہے, اس لیے نہ ابراہیم اس میں نہ پڑی. اس میں اب دیکھو نبی کی شان دیکھو, وہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بلکہ یہ تو باتیں بڑی آگے ہیں. ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں بھی بات کرنے کی بات اس لیے کی کہ یہ اولیاء کی شانوں کی بات کرتی ہیں. کہتے یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا چولت میں پڑھا کیا ہے, نبی کے لیے ہو سکتا ہے, نبی دم مار سکتا ہے, نبی تقدیروں میں بات کر سکتا ہے, اور تقدیریں ٹالی جا سکتی ہیں, تو نبی سے ٹالی جا سکتی ہے, تو جو نبی کے ہو جاتے ہیں ہم ان سے بھی ٹالتے ہیں. اس لیے وہ تہوار اللہ تعالیٰ نے خود
کرتا ہوں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں. یہ نہیں بتاتے انہیں پتا دکانداری بند ہو جائے گی جب اگر غوث پاک کے مقامات کو بتایا, غوث پاک کے مجاہدات کو بتایا, غوث پاک کے کردار کو بتایا, غوث پاک کے نظریات کو بتایا, ہماری دکانداری بند ہو جائے گی. کیونکہ غوث پاک کے وہی نظریات ہیں جو صحابہ کے تھے اور وہی نظریات ہیں جو پورے رسول جماعت وہی نظریات ہے. آپ سمجھتے ہیں مرد کون ہے؟ سنو, غوث پاک رضی اللہ عنہ نصیب مرد کون ہے؟ سمجھئے ہمارے نصیب مرد تو یہ ساری ٹھیک ہے, لیکن اولیاء کے نزدیک نہیں. اولیاء کے نزدیک مرد کون ہے؟ چاہے عورتوں کے لباس میں, چاہے عورتوں کے لباس میں ہو, مرد کون ہے؟ آمد مرد وہ ہے جو تقدیر کی کھڑکی کے پاس جائے, جس کے اور کھڑکی کھلے, کیا ہو کھڑکی کھلے, پھر تقدیر دیکھے, تقدیر دیکھ کر اللہ سے باتیں کرے, والے بدل دے. تو جو صرف کھڑکی کھلے, جو نکاح ہو اس کی موافقت کر کے بس ٹھیک ہے واپس آ جائے, میں وہ مجھ شیخ عبد القادر کے نزدیک مرد نہیں ہے. مرد موافقت کر کے نہیں آتا, مرد وہ ہے کہ جب تقریر دیکھے تو اللہ سے محبت کا جمعہ کرے, ہماری بدل دے تو پھر اللہ اس کے کہنے سے بدل دے. اسے مرد کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ میں تقریر کے پاس جاتا ہوں, کھڑکی کھلتی ہے, میری بات ہوتی ہے, جب رب میری بات دیتا ہے تو پھر میں واپس آتا ہوں, اس لیے کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. یہ بات کرو تو یہ شرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے موسیٰ کلیم اللہ کے شان اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں نہیں سنیں گے, اور دوسرے جو واقعات حدیث موجود ہیں تقدیر نہیں بدلتی. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام جھگڑے تو کیسے جھگڑے ہیں؟ تیری عقل والی ہے, قرآن ہے. اسی طرح غوث پاک کی بہت بڑا جھگڑا ہے, بلکہ حضور فرماتے ہیں بچہ بھی امر کرے اللہ عز و جل سے بہت بڑا جھگڑا کرے گا اور پھر فیصلہ قبول فرما دے گا. یا تیرے ماں باپ جہنم میں نہ اسے پکڑ کسی جھگڑے میں لے کے چلا جائے گا, تو بچہ بھی جھگڑا کرے گا. طریقے تو میں کیا تھا کہ اپنوں میں سب کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں, انوار منصری ہوتی ہیں, یہ پھٹے یہ پتھر کے ان کے سامنے, سات زمینیں سات سمندر آپ شہر ان کے سامنے ہوتی ہے, آسمان کھلا ہوتا ہے, وہ کھلا ان کے سامنے ہوتا ہے, وہ رب سے باتیں کرتی ہیں. اللہ پھر ان کی سنتا ہے اور پھر ان کے مقام کو دکھاتے ہوئے اللہ تبدیل کر دیتا ہے, تبدیل بنا دیتا ہے. اس لیے یہ میں نے باتیں کی کہ یہ صرف بندہ سمجھتے ہیں اور اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں, اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بشر ہیں, نیشت بشر ہیں, لیکن بشر کے ساتھ خوب بھی ہیں اور اللہ کے جلووں سے رشد اور مدد بھی ہیں.